الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین۔ 247 مسئلے میں آغائے صاحب عروہ آغائے کاظم طباطبائی یزدی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان موضع من المسجد نجسا، اگر مسجد میں سے کوئی جگہ نجس ہو جائے تو لا یجوز تنجیسہ ثانیا، تو اس جگہ کو دوبارہ بھی نجس کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دوبارہ نجس نہ کرنا 3 شرطوں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ایک صورت میں جائز ہے، باقی 3 صورت میں جائز نہیں۔ 3 صورت کیا ہے کہ اگر دوسری دفعہ نجس کیا جائے تو اس کے نتیجے میں اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ بھی نجس ہو جاتی ہے، تو دوسری جگہ تو ابتداءً نجس ہو گئی ہے، اس لیے ابتداءً مسجد کو نجس کرنا حرام ہوتا ہے، اسے دوسری دفعہ جو ہے نجس کرنا جائز نہیں۔ یہ ایک صورت کہ دوسری دفعہ نجس کرنے میں اور زیادہ پھیل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر نہ بھی پھیلے تو دوسری بات کرتی تھی، دوسری والی نجاست جو 2 یا 3 مرتبہ میں پاک کرنا پڑتی ہے تو وہ شدید تر ہے۔ اس پہلے والی نجاست خون کی نجاست تھی، دوسری والی نجاست پیشاب کی نجاست، اور پیشاب کی نجاست خون کی نجاست، شدید تر ہے مثلا، حالانکہ وہ رقبہ وہی کا وہی نجس ہے، کوئی زیادہ بڑھتا نہیں ہے، لیکن دوسری والی نجاست شدید تر ہے۔ یہ 2 مقام وہ نجس کرنے کی اجازت نہیں۔ تیسرا مقام جہاں اجازت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر نجاست پھیلتی بھی نہیں ہے اور دوسری نجاست پہلی نجاست سے شدید تر بھی نہیں، اگر وہ دوسری والی نجاست ایسی ہے کہ جس سے توہین ہو رہی ہے مسجد، مثلا پہلی دفعہ خون تھا، ایک دفعہ میں پاک ہوتا ہے، فضلات سے بھی ایک دفعہ میں پاک ہوتا ہے، لیکن فضلات میں بدبو ہونے کی وجہ سے، تلویث آگے ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بدبو لوگوں کو اذیت کر رہی ہوتی ہے، اس لیے توہین مسجد و حتک کے حرمت مسجد یہ ایک الگ سبب بن جاتا ہے کہ چاہے وہ زیادہ پھیلائے نہ، چاہے دونوں برابر کی نجاستیں ہوں، پھر بھی چونکہ حتک کے حرمت مسجد لازم آتی ہے، اس لیے پھر بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ چوتھے کا ہے، جو اختلافی مسئلہ ہے کہ پہلی نجاست اس کے برابر تھی دوسری والی نجاست، یعنی نجاست رقبے کے لحاظ سے بھی نہیں پھیلتی ہے اور شدت و ضعف کے لحاظ سے بھی برابر ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ نجاست پاک کرنے کے لیے ایک دفعہ کافی ہے، دوسری بھی جو ایک دفعہ پاک کرنے کے لیے کافی، اور کوئی حد کے حرمت بھی لازم نہیں آتی ہے دوسری والی نجاست سے۔ تو اب دوسری نجاست پہلی نجاست کے بعد دوسری نجاست جو آئی ہے وہ دوسری دفعہ نجس کرنا حرام ہے مسجد کو، یا دوسری دفعہ نجس کرنا حرام نہیں ہے۔ یہ ہے مورد بحث اصل میں، کہ آیا وہ دوسری دفعہ نجس ہو جائے تو نجس کرنا جائز بھی ہے، جائز نہیں ہے۔ آخر میں ایک جملہ کہا ہے، وہ جملہ بس نقل کر کے آپ کی زحمت ختم کریں۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ المتنجس لا یتنجس ثانیاً، ایک متنجس ہے
اس کو دوبارہ نجس نہیں کیا جا سکتا ہے، پہلے سے نجس ہے، اس کے اوپر اعتبار نجاست آ گیا، اعتبار کے اوپر دوسرا اعتبار تو نہیں آئے گا، ایک دفعہ اعتبار نجاست آ گیا کافی ہے بس، وہ دوبارہ نجس نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ہم نے اپنے محل میں اس کی وضاحت کی کہ اعتبار کے اوپر دوسرا اعتبار نہیں آیا کرتا، وہ ایک اعتبار نجاست کا آ گیا بلے، اس لیے کہ نجاست و طہارت وہ امور ہے جس کو امور وضعیہ میں سے قرار دے، وضع یعنی اعتبار کرنا، اعتبار کر کے وضع کرنا امور وضعیہ میں سے ہے، اور امور وضعیہ کی حقیقت اعتبار کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اعتبار تو شارع نے پہلے نجس کیا ہوا ہے، دوبارہ اعتبار تھوڑی ہوگا، ایک دفعہ شارع نے اعتبار کر لیا بس وہی اعتبار ہے، اس لیے شارع کا اعتبار بعد الاعتبار معنی نہیں رکھتا کہ ایک ہی چیز میں دو دفعہ اعتبار کرے، اس لیے وہ حقیقت میں دوبارہ کی نجاست کو کوئی اعتبار حاصل نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ